امریکہ نے غلط لات کی بنا پر عراق اور شام میں ہزاروں جانوں کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا۔ جو کفار ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم شام میں ہتھیار ٹیسٹ کریں گے، ہم عراق میں اپنے ہتھیار ٹیسٹ کریں گے، ہم نے افغانستان میں اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سویڈن نے بھی درخواست دی ہے کہ ہمیں شام میں اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ انہیں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ جب انہیں ٹیسٹ کیا جا سکے گا، اگر وہ کارآمد ہوئے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ مصر کے ڈکٹیٹر کا ایک اور سیاہ کارنامہ، مرشد عام کو انہوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ مرشد محمود عام کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور اس کے اوپر جو الزام ہے وہ مذہب پرست ہونے کا ہے۔ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس کے اخوان المسلمین کے ساتھ رابطے ہیں۔ کیا مصر یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے؟ مصر مکمل طور پر یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ مصری حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے شاید ہی کوئی بچہ ہو جس کی یہودی بیوی نہیں ہے۔ تو جس کے گھر میں یہودی بیوی موجود ہے، جس کے بچے یہودی بیوی پالتی ہے، جس کی گورننس یہودی ہے، اور یہ اس نسل میں نہیں پچھلی کئی نسلوں سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ان کے حکمران ہیں بیسیکلی وہ یہودی ماؤں کی پیداوار ہیں۔ تو فلسطینیوں کی پشت میں جب بھی چھرا گھونپا گیا، سب سے پہلے اس کا آغاز مصر سے ہی ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج بات کریں گے دنیا بھر کے ان تمام اداروں کے بارے میں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حقوق کے علمبردار ہیں اور ہم ان کے نگہبان ہیں، لیکن در حقیقت یہی وہ تمام ادارے ہیں جو حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کیسے کرتے ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، مصر کے ڈکٹیٹر کا ایک اور سیاہ کارنامہ کہ مرشد عام کو انہوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مصر میں جو ان کی سپریم اسٹیٹ سیکیورٹی کرمنل کورٹ ہے، اس نے مرشد محمود عام کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور اس کے اوپر جو الزام ہے وہ مذہب پرست ہونے کا ہے۔ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس کے اخوان المسلمین کے ساتھ رابطے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اخوان وہ تنظیم تھی جس نے مصر میں اسلام پسندوں کی بنیاد رکھی۔ اس کے ذریعے مرسی کی حکومت آئی، پھر ان لوگوں نے مرسی کی حکومت کو الٹنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں کی گئیں، بالآخر مرسی کو بھی انہوں نے تختہ دار تک پہنچا دیا اور اس کی حکومت کو الٹ دیا۔ تو اب افغان جو ہے یہ عربوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک دہشت کی اور خوف کی علامت بن چکی ہے تنظیم۔ اس کا نام انہیں خوف زدہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی جہاد کی بات کرتے ہیں، کوئی خلافت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کہیں افغان والے تو نہیں ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کچھ عرب ممالک کے پے رول پر ہیں یا انہیں سپورٹ کرتے ہیں یا نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں، وہ افغان کو بالکل داعش یا ٹی ٹی پی کے پیٹرن پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ افغان نے کیا کیا تھا؟ جو دنیا کا مروجہ طریقہ کار ہے، جسے میں نہیں مانتا مگر دنیا جسے مانتی ہے، جمہوریت، انہوں نے تو جمہوری طریقے سے حکومت حاصل کی تھی، مگر انہیں جمہوری طریقے سے بھی کسی مذہب پسند کا اقتدار میں آنا قطعاً قابل قبول نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کی بھی حکومت الٹ دی۔ بالکل ٹھیک۔ اب جس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ان پر الزام یہ لگایا مرشد عام کے اوپر کہ اس کے فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ حماس کوئی دہشت گرد تنظیم تو نہیں ہے، وہ تو حریت پسند تنظیم ہے۔ وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہی ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہی ہے، بیت المقدس کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ تعلقات ہیں جو ہمارے لیے سیکیورٹی رسک بن سکتے ہیں۔ حماس کوئی اچھی تنظیم نہیں ہے، اس کی وجہ سے ادھر مصر میں بھی اسلام پسندی پھیل سکتی ہے اور اسلام کا نام ان کے لیے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لینا بھی قبول نہیں ہے۔ اب مصر کا ڈکٹیٹر جو ہے وہ فلسطین کی آزادی پسند تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں کہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کاٹنا چاہ رہا ہوں، تو کیا مصر جو ہے یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے؟ مصر مکمل طور پر یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ مصری حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے شاید ہی کوئی بچہ ہو جس کی یہودی بیوی نہیں ہے۔ تو جس کے گھر میں یہودی بیوی موجود ہے، جس کے بچے یہودی بیوی پالتی ہے، جس کی گورننس یہودی ہے، اور یہ اس نسل میں نہیں پچھلی کئی نسلوں سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ان کے حکمران ہیں بیسیکلی وہ یہودی ماؤں کی پیداوار ہیں۔ تو فلسطینیوں کی پشت میں جب بھی چھرا گھونپا گیا، سب سے پہلے اس کا آغاز مصر سے ہی ہوا تھا۔ خواہ وہ انور سادات نے کیا ہو، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں مصر آپ کو سر فہرست نظر آئے گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اب مصری ڈکٹیٹر اس وقت فلسطینی حریت پسند تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں کہتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر امت مسلمہ سے اس کی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نام لیوا تو اسلام کے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عرب ہیں، عرب قومیت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، مگر عربوں ہی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، صرف اپنے یہودی اور صہیونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک المیہ ہے اور ہمیں اسے دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا کے جو سپر طاقتوں کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں یا ادارے ہیں یا فوجیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، تنکی کا ناچ نچانے والے افغانستان نے نیا بیان جاری کیا ہے۔ امیر متقی صاحب نے کہتے ہیں کہ دنیا کو طالبان کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مطالبے کو؟ دیکھیں 100% یہ مطالبہ درست ہے۔ میں آپ کے ساتھ غالباً ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ایک اور پروگرام کیا جس میں میں نے کہا کہ OIC یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو
افغانستان کو، افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کرتے، وہ اس پر دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ امارات چاہیے تو یہ تمہیں ہماری باتیں ماننی پڑیں گی، ہماری باتیں نہیں، وہ باتیں ہیں جو امریکہ کی باتیں ہیں جو جنگ کے ذریعے نہیں منوا سکا۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ ان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتے تو آپ کس کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ سمجھتے ہیں؟ اس اشرف غنی کی حکومت کو جو کروڑوں بلکہ اربوں ڈالر لے کے فرار ہو گیا، جو افغان حکومت کے ملازمین ان کی 3 ماہ کی سیلری لے کے بھاگ گیا، جو بھاگتے ہوئے اپنے تمام کے تمام غداروں کو ساتھ لے جانے کی بجائے انہیں بھی ان کے حال پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ بے شمار لوگوں کو اس کے بعد افغانیوں نے معاف کیا جو اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، افغانیوں سے مراد ہے افغان طالبان نے معاف کیا۔ تو اگر یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے جس نے آتے ہی عوام کی بھلائی کے لیے سوچا، تو پھر اور کون سی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی؟ تو طالبان ترجمان نے یہ مطالبہ بالکل درست کیا ہے، مگر یہ دنیا کی منافقت ہے کہ دنیا کسی بھی صورت ایسے کسی بھی خطے کو امن و شانتی کے ساتھ جیتا بستا رہتا نہیں دیکھ سکتی جہاں پر اسلام کا نام اس کی صحیح اسپرٹ میں لیا جائے۔ انہیں تو وہ اسلام پسند ہے کہ لوگ سر پہ ٹوپی بھی رکھیں، ہاتھ میں ان کے لوٹا بھی ہو، شلوار قمیص بھی پہنی ہو، مگر وہ جہاد و قتال کی بات نہ کریں، وہ صرف اتنا کہیں کہ اللہ بہتر کرے گا۔ میرے بھائی آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، آپ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جہاد کی باری تو بعد میں آئے گی۔ انہیں صرف یہ والا اسلام چاہیے۔ اس اسلام سے مغرب کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں خطرہ اس اسلام سے ہے جو غالب آنے والا اسلام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ اسے غالب آنا تھا۔ تو طالبان نے ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام غالب آئے گا۔ تو اب انہوں نے دنیا نے پریشر ڈالنا شروع کیا، انہوں نے پہلے ان کے اثاثے روک دیے، انہوں نے برین ڈرین کیا، جتنے بھی ان کے ٹیکنیکل آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، ٹیکنوکریٹس تھے، انہیں ویزے دیے کہ افغانستان برین ڈرین کا شکار ہو جائے، ان سے انفراسٹرکچر بھی نہیں بنے گا دوبارہ، ان سے سسٹم ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، حکومت ٹوٹ جائے گی، نظام نہیں چلے گا۔ انہوں نے اسے مینج کر لیا، تو انہوں نے ان کے فنڈز روک دیے کہ جب آپ تنخواہیں نہیں دے سکیں گے، آپ علاج معالجہ نہیں کر سکیں گے، خوراک نہیں دے سکیں گے تو ڈیمیج ہو جائیں گے۔ انہوں نے ٹیکس کلیکشن کا دائرہ کار بڑھایا، تاجروں سے ملاقاتیں کی، جس وقت پوری دنیا میں چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں انہوں نے 30-35% سستی کر کے دکھا دی۔ یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا اب اس سے کیسے دباؤ میں ڈالا جائے؟ اب انہوں نے OIC کا اجلاس بلوایا، اس اجلاس کے ذریعے دباؤ ڈالا کہ ہم تمہیں اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک تم تمام مکاتب فکر کو نمائندگی نہیں دو گے۔ اب ایران تک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک تم تمام طبقہ زندگی کو، تمام مکاتب فکر کو اپنی حکومت میں نمائندگی نہیں دیتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پہلے ایران کی پارلیمنٹ میں جھانک لیا جائے کہ کیا ایران کی پارلیمنٹ میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے یا نہیں۔ تو اگر ایران میں ایسا نہیں ہے تو وہ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پھر خواتین کے حقوق کی یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کون سے حقوق دینے ہیں؟ وہ دنیا جو انہیں کہتی ہے ہم تمہیں تب تسلیم کریں گے جب تم خواتین کو ان کے حقوق دو گے۔ خواتین کے حقوق کی بات یہ جو کرتے ہیں کون لوگ؟ امریکہ بات کرتا ہے، امریکہ کی اپنی نائب صدر یہ کہتی ہے کہ میں چونکہ خاتون ہوں، میں چونکہ بلیک ہوں، اس لیے مجھے وہ حقوق نہیں دیے جا رہے، مجھے وہ میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی، میری بات میں وہ سے نہیں ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا صرف اس لیے کہ میں فیمیل ہوں۔ تو ان کے اپنے ہاں تو یہ حال ہے۔ یہاں پہ عورت کی آزادی مانگتے ہیں۔ کون سی آزادی؟ بے لباس ہونے کی آزادی، مخلوط محفلوں میں شرکت کی آزادی، شراب و شباب کی آزادی، ناچنے گانے کی آزادی، وہ تو یہ آزادی مانگتے ہیں۔ جبکہ آزادی تو وہ ہے کہ عورت کو اس کی وہ حقوق دیے جائیں جو سورہ نساء میں درج ہیں، وہ حقوق دیے جائیں جو قرآن مجید میں درج ہیں، وہ حقوق دیے جائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ ان خواتین کو دیے تھے۔ تو وہ امیر متقی صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا افغانستان کی ڈارک سائڈ کو پیش کر رہا ہے، افغانستان کی پازیٹیو سائڈ کو اگر پیش کرے تو انہیں پتہ لگے کہ دنیا میں اس سے زیادہ بہتر پرامن ملک کوئی بھی نہیں جس نے اتنی مشکلات دیکھنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، عوام کے لیے وہ اتنے سنسیئر ہیں، تو ہم سے بہتر کون ہے؟ مگر دنیا میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے اپنے لوگ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے دوبارہ امریکہ کے حوالے سے کہ امریکہ نے غلط اطلاعات کی بنا پر عراق اور شام میں ہزاروں جانوں کو وہ ضائع کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ ریسنٹلی بھی ایک انکشاف ہوا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی مجیب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو کفار ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم شام میں ہتھیار ٹیسٹ کریں گے اپنے، ہم عراق میں اپنے ہتھیار ٹیسٹ کریں گے، ہم نے افغانستان میں اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سویڈن نے بھی درخواست دی ہے کہ ہمیں شام میں اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ انہیں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ جب انہیں ٹیسٹ کیا جا سکے گا، اگر وہ کارآمد ہوئے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ویلیو بڑھ جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے JF تھنڈر کی ویلیو بنانے میں ہم سب پاکستانی ابھی نندن کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ابھی نندن بیسیکلی پاکستان کا محسن ہے ایک طرح سے، اس نے پاکستان کی بالادستی کو دنیا کو دکھایا، پاکستان کی ٹیکنالوجی کو دنیا کو ثابت کر کے دکھایا، ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے، ابھی نندن کا کمال ہے نا، تو ہمیں اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، ہم تو احسان فراموش نہیں ہیں۔ تو اب سویڈن نے بھی یہ درخواست کی ہے کہ ان کے جنگی طیاروں کو شام میں بومبنگ کی اجازت دی جائے۔ اندازہ کریں کس لیے؟ کہ ان کے ہتھیار، ان کے جنگی جہاز ٹیسٹ کیے جا سکیں۔ تو اس سے پہلے جو ابھی جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بے شمار ایسی فضائی کارروائیاں کی گئیں جو غلط انفارمیشن کی بنیاد پر کی گئیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا، بے شمار بچے اور عورتیں بھی اس جنگ کا ایندھن بنے۔ اور جب ایسی رپورٹ آئی ہے سامنے تو ان کے سینٹرل کمانڈ کے آفیسرز کہتے ہیں کہ وی آر سوری،
کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ٹونی بلیئر نے عراق پر حملے کے بعد 1 ملین سے زائد مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد کہا کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کی وہاں پہ جو خبریں تھیں وہ غلط تھیں اور ہم نے جس پہ حملہ کیا وہ غلط معلومات کی بنیاد پر کیا، آئی ایم سوری. اب وہ اس کا آئی ایم سوری 1 ملین سے زائد مسلمانوں کے خون کی تلافی تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا کیونکہ مسلمان حکمران مسلم امت چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا ہے اسے معافی تو مانگی نا، آخر دیکھو یہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس نے غلطی کی تو اسے غلطی کا احساس، اسے سوری تو کر لیا. یہ ہوتے ہیں بڑے آدمی. یہ لوگ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، جبکہ ضروری یہ ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے. انہیں سبق سکھانے کے لیے ہمارے پاس ایسے اسکواڈز ہونے چاہیے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان کا خون لینے والے کو معاف نہ کریں. میں یہاں پہ غیر متعلقہ بات کرنا چاہوں گا. جب ایک امریکی ریمنڈ ڈیوس نے پاکستانیوں کو یہاں پہ خون کیا، آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ، تو اسے وہ عدالتوں کے ذریعے ریلیف دلوا کے اسے ہمارے زکوٰۃ فنڈ سے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے دید کی رقم ادا کر کے ڈرا دھمکا کے اسے یہاں سے نکلوا دیا گیا، وہ چلا گیا. یہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہوگا. لیکن میں سوچتا تھا کہ پوری دنیا میں ایسی ایجنسیاں ہوتی ہیں، ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ انہیں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ عدالتیں ان لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی، پھر انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے خود میدان میں آنا پڑتا ہے. میں سوچتا رہا ابھی تک اس انتظار میں ہوں کہ وہاں کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو جس میں ریمنڈ ڈیوس مارا جائے، کوئی شراب خانے میں کوئی لڑائی ہو اور دوسرا آدمی غصے میں آ کر اسے بوتل توڑ کے اس کے پیٹ میں گھونپ دے، وہ سڑک پہ جا رہا ہو کوئی اندھی گولی آئے اور اسے مار دے. وہ کسی نے بھی کیا، وہ پاکستانیوں کے دلوں کو تسکین ملے گی کہ ہمارا خون رائے گا نہیں جاتا، مگر ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں سب پاکستان میں ہی ہوتی ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو کے بھی بندہ مر جاتا ہے. وہ کرنل جوزف جو مار کے گیا وہ بھی چلا گیا، ریمنڈ ڈیوس مار کے گیا وہ بھی چلا گیا. تو انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ طرح کی اپنے لیے آڑیں بنائی ہوئی ہیں. اور ہمارے حکمران اتنے کمزور ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں، رات کو 4 بجے عدالتیں لگتی ہیں، ان لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے اور آپ کے یہاں مقدمات 20 سال سے التوا کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. المیہ در المیہ. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں ایک مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں بھارتی جو فوجی ہیں وہ انتہائی زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک خبر ہے کہ ایک سپاہی نے اپنے ہی افسر کو قتل کر دیا. جی، جسبیر سنگھ سے تلخ کلامی ہوئی، اسے گولی مار کر بالکل ایسے بھڑکا دیا. تو جو اپنے اندر ان کے اتنے حالات خراب ہے تو وہ لوگ انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا حالات کرتے ہوں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. انڈیا جس طرح کی فاشسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے، وہاں کا ہر دوسرا آدمی نفسیاتی مریض ہے. مارنے والا بھی نفسیاتی مریض ہے، مرنے والا بھی نفسیاتی مریض ہے. جو مار رہا ہے وہ اس لیے نفسیاتی مریض ہے کہ اسے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، اسے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ انسانیت کے ماتھے پر کتنا بڑا دھبا ہے. اسے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اس کا ہندو توا فلسفہ جو اسے تبلیغ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو مار دو، ان کی عورتوں کو اٹھا لو، ان کے بچوں کو مار دو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ خود ہندوازم کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے. اسے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے. اب جب آپ اخلاقی قدروں سے دور ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں گلٹ تو پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر احساس جرم پیدا ہوتا ہے، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی. بے شمار ایسے امریکی فوجی ہیں جو افغانستان میں کلنگ میں ملوث رہے، بامبنگ میں ملوث رہے. اس کے بعد ان کی رپورٹ، ان کے انٹرویو سامنے آیا کہ جب واپس وہ گھر جاتے تھے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی. وہ کئی مہینے بے خوابی کا شکار رہتے تھے. جب وہ آنکھیں بند کرتے تھے تو معصوم بچے خون میں لتھڑے ہوئے بچے، خون میں لتھڑی ہوئی عورتیں انہیں نظر آتی تھیں. ان کا دن کا سکون اور رات کی نیند تو لٹ چکی تھی. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ ہے مارنے والوں کا حال. اور جو مر رہے ہیں وہ نفسیاتی مریض اس لیے بن چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ نہ جانے کب کس وقت کس بنا پر مجھے مار دیا جائے، میرے گھر والوں کو بے عزت کر دیا جائے، میرے گھر کی عصمتوں کو پامال کر دیا جائے، میرے بچوں کو اٹھا لیا جائے، میں کسی کے گھر کے آگے سے گزر رہا ہوں مجھے اس بات پر مار دیا جائے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تم چپ کیوں ہو اس لیے مار دیا جائے، میں بول پڑوں تم بولے کیوں تمہیں اس لیے مار دیا جائے، میں نے داڑھی رکھی ہے مجھے تب مار دیا جائے، میں نے ٹوپی پہنی ہے مجھے تب مار دیا جائے. یہ نہیں، وہاں مارنے والا اور مرنے والا دونوں کے دونوں نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. اور پورے کا پورا بھارت بیسیکلی اس وقت ایک سائیکیٹری کلینک بن چکا ہے جہاں پر بے شمار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کو علاج معالجہ دیں. اگر آپ صرف بھارتی فوج کی بات کریں تو وہ تو مکمل طور پہ نفسیاتی مریض ہے. یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ اگر ان کے سامنے چند بندے بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، اور اگر سامنے والے سر جھکا دیں تو یہ انہیں کچلتے چلے جاتے ہیں. تو بھارتی فوج میں جو آپس میں ان کی ایک چل رہی ہیں جھگڑے چل رہے ہیں، آپ کو دیکھا کہ ان کا وہ جو بین راوت کو بھی مارا، بین راوت نام تھا نا جس سے بھی مارا گیا ہے ہیلی کاپٹر، جی میں صحیح نام لے پا رہا ہوں، بپن راوت، ہاں میرے ذہن میں نام اس کے بپن راوت، اسے جو مارا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بے شمار تجزیہ نگار، بے شمار اندرونی حلقے یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈین آرمی کی اندرونی گیم تھی، اسے خاص وجوہات کی بنا پر راستے سے ہٹایا گیا ہے. اور اب وہ سب سے اوپر والا لیول تھا اور یہ سب سے نیچے والا لیول ہے جہاں پہ ایک آفیسر اپنے سولجر کو یا سولجر اپنے آفیسر کو مار رہا ہے. یہ ان کے اندر کی بے چینی کو، انتشار کو واضح کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح وقت ہے وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہ متحد ہو کر اس انتشار سے فائدہ اٹھائیں.
ہم کئی مرتبہ اپنے پروگرامز میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ کشمیریوں کی مدد اس وقت تک باہر سے نہیں ہوگی جب تک وہ خود کھڑے نہیں ہوں گے. گجرات کے مسلمانوں کی، احمد آباد کے مسلمانوں کی، باقی تمام علاقوں کی، آسام کے مسلمانوں کی، بنگال کے مسلمانوں کی اس وقت تک مدد نہیں ہو پائے گی جب تک وہ خود کھڑے نہیں ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام جب کھڑے ہوتے ہیں تب نصرت الہی ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو اگر یہ لوگ احتجاج کرتے رہیں کہ ہم نے احتجاج کر دیا، ہم نے تالہ بندی کر دی، ہم نے اسٹرائک کی کال دے دی، ہم نے 2 نعرے لگا دیے، اس کے نتیجے میں بھارت ہمیں حقوق دے دے گا، اگر یہ ایسا سوچتے ہیں تو 70 سال میں آپ نے سوچ کے دیکھ لیا ایسا کچھ نہیں ہوا. دس از ٹائم ٹو اسٹینڈ. جب تک یہ لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے، دیکھیں انڈین آرمی تو نفسیاتی مریض بن چکی ہے، آپ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہو گئے، آپ کے پڑوس میں مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے آپ سے کم ٹائم ظلم و جبر کا سامنا کیا، مگر وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے جذبہ آزادی کو مدھم نہیں ہونے دیا، انہوں نے حریت کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، انہوں نے اسلحے کی زبان میں بات کی. اور کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے، دنیا کا جو سو کالڈ سب سے بڑا ادارہ ہے، میں سو کالڈ کہتا ہوں، بہرحال دنیا اسے مانتی ہے، جس کا نام یو این ہے. یو این کیا بنتا ہے؟ انفیئر نیشن. یس یو آر رائٹ. ہاں، یونائٹڈ انفیئر نیشنز. تو یونائٹڈ انفیئر نیشنز بھی کشمیر کی آزادی کو اس کا حق تسلیم کرتے ہیں. وہ ان کے جو جنگ ہے اسے جنگ آزادی مانگتے ہیں، دہشت گردی کی جنگ یہ علیحدگی پسند تحریک نہیں سمجھتے. اسے ان کی بھی اخلاقی یا قانونی حمایت تو حاصل ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پریکٹیکلی ان کی مدد کے لیے نہیں آتے. تو اگر کشمیری ہتھیار اٹھاتے ہیں، انڈین آرمی کو جہنم حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، تو دنیا کا بھی قانون جو دنیا کے کفار کا بنایا ہوا قانون ہے وہ بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. دے شوڈ اسٹینڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آج کل انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی ٹویٹر کا سی او بھی انڈین بن گیا، اور فیس بک کا بھی گوگل کا بھی بن گیا، فلانے کا بھی بن گیا. یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. لیکن دوسری طرف انڈیا کی جہالت جو ہے اس وقت پیک پہ جا رہی ہے کہ ایک دادا کو بچانے کے لیے 6 ماہ کی بچی کا جو ہے نا بلی دے دیا انہوں نے، اور یہ 1-2 دفعہ کی بات نہیں، وہاں پہ ایک معمول بن گیا انسانوں کی بلی دینا. جی، یہ آپ نے بالکل صحیح طرح اشارہ کیا، اور اس میں المیہ یہ ہے کہ کچھ رپورٹیں ایسی ہیں کہ اب مسلمان خاندان بھی اس روش پہ چل پڑے ہیں. جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں کا اثر تو آپ کے اوپر ہوتا ہے تھوڑا بہت ان چیزوں کا. جس طرح ہمارے ہم رہتے ہیں یہاں پر ہیں، مگر ہماری شادی ہوتی ہے تو مہندیاں بھی کرتے ہیں. مہندی کہاں کی رسم ہے؟ سیرہ بندی کہاں کی رسم ہے؟ ہمارے یہاں تو نکاح تھا اور ولیمہ تھا. اب یہ ساری کی ساری رسومات کہاں سے آئیں؟ آپ کو بخوبی اندازہ اس چیز کا کہ انڈین معاشرے سے ہم اکٹھے رہے 1000 سال، تو کچھ چیزیں ہماری انہوں نے لے لی اور کچھ چیزیں ہم نے ان کی لے لی، یہ شرائط کر دیں. اسی طرح کے جو بلی چڑھانے کا واقعہ ہے، قربانی دینے کا واقعہ جو بھی ہوا ہے، جس میں دادا کو بچانے کے لیے پوتی کی بلی دی گئی، یہ واقعہ نیا نہیں ہے. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. شوہر کو بچانے کے لیے بیوی کو قربان کر دیا جاتا ہے. اب اسلام تو ان عورتوں کو بچانے کے لیے آیا تھا. یہ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان زندہ گڑ جانے والی عورتوں کو بچانے والے تو ہم تھے. ہمارے آباء و اجداد نے، اسلام نے انہیں جینے کا حق دیا، انہیں وراثت کا حق دیا، انہیں تعلیم کا حق دیا، انہیں عزت سے رہنے کا حق دیا. مگر اب انڈین معاشرے میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو دوسرے مذہب کے ہیں وہ بھی جب انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں. انسپائر ہونے کے بعد ان میں بھی ایسے جوہلا پیدا ہونے لگ گئے ہیں جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ نہ صرف یہ کہ اس سے پوری دنیا کے سامنے انڈین معاشرے کی جہالت کھل کر سامنے آنی چاہیے، بلکہ آ چکی ہے. دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اپنے نظریات اور اقدار کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کل یہ رسمیں ان کی اگر جنم لینے لگ گئیں تو پھر ان میں اور 1500 سال پہلے کے عرب معاشرے میں فرق کیا رہ جائے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں امریکن جو کونسل خانہ تھا وہ اسرائیلی دباؤ میں آ کے اب وہ فیصلہ معطل ہو گیا. اب روز بروز کا یہ معاملہ بن چکا ہے کہ یک طرفہ اور جابرانہ فیصلے ہو رہے ہیں. آخر کب تک یہ چلے گا؟ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. دیکھیں، جب ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ اس نے یروشلم کو ان کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا، اپنے سفارت خانے کا مقبوضہ بیت المقدس سے شفٹ کر کے وہاں لے گیا اور عالم اسلام نے مذمت کر دی. اور یہ مائنڈ میکنگ کیسے ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کیسے بدلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ ہم لوگ بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں ڈیبیٹ یہ ہوتی تھی کہ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل جائز ہے یا ناجائز ہے، اسرائیل کا قبضہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. پہلے یہ بات ہوتی تھی. اب بات یہ جو ہو رہی ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے. یعنی وہ قبضہ درست ہو گیا، اسرائیل غاصب کی بجائے جائز حکمران قرار پایا. سمجھ رہے ہیں کیا گڑبڑ کی انہوں نے ٹیکنیکلی. اور اب بات صرف یروشلم کے اوپر ہو رہی ہے، دارالحکومت کے اوپر ہو رہی ہے. اور جب جو بائیڈن آیا تو اس نے بھی ٹرمپ کے فیصلے کو سسپینڈ کرنے کی بجائے ٹرمپ کے فیصلے کو کنٹینیو کیا. اس کی جو بھی پولیٹیکل مجبوریاں ہوں، زائنسٹ لابی کا پریشر ہو، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکا جس کا اس نے الیکشن کے دنوں میں وعدہ کیا تھا. اس سے یہ بات ونس اگین ثابت ہو جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے، برطانیہ جو ہے، یہ تمام کے تمام ممالک کی معیشت اور ان کی رگ جان جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا نا. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی وفاق
مفاد کے خلاف کوئی امریکی پریزیڈنٹ، کوئی برطانوی پرائم منسٹر فیصلہ نہیں کر سکتا. ان سے فیصلہ کروانا ہے تو مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو طاقت شو کرنی پڑے گی. میں یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کب تک یہ بات ریپیٹ کرتا رہوں کہ یہود سے مذاکرات ڈنڈے کے زور پر ہوتے ہیں، ٹیبل پر نہیں ہوتے. ان کے جو پیغمبر دیا گیا اس کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا تھا، عصائے موسیٰ. وہ اقبال نے کہا تھا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی کار بے بنیاد. تو جب ان سے بات کرنے کے لیے پیغمبر بھی ڈنڈا لے کے آیا تھا تو آپ ان سے ٹیبل ٹاک کیسے کر سکتے ہو؟ یہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. اس کی مثال ہم ایک اور لے لیتے ہیں کہ امریکہ میں سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک کے اوپر بم دھماکوں کی اور فائرنگ کی دھمکی کے بعد انہوں نے تمام تر تعلیمی ادارے بند کر دیے. تو اب ان سے اپنا ملک سنبھالا نہیں جا رہا اور تمام ممالک کے یہ مامے چاچے بنے ہوتے ہیں. جی مجھے غالباً امریکہ کی ریاست ہے ایلینوائے اس کا نام ہے. اس میں اسکول کے پڑھنے والے بچوں کے والدین کو ای میلز کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اسکول میں، اس علاقے میں اسکول میں نہیں، ٹک ٹاک پر اور دوسرے سوشل میڈیا چینلز پر ٹرینڈ چل رہا ہے کوئی قتل و غارت کے حوالے سے، بچے مارنے کے حوالے سے. تو انہوں نے ان دھمکیوں سے ڈر کر اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا. دس از ٹرو. اچھا ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ جو پوری دنیا پر جنگیں مسلط کرتا ہے، جس کی اکانومی کا سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ جنگوں کے ذریعے کمائی ہے. اس کی اسلحہ ساز فیکٹریاں 24 گھنٹے چلتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ سرمایہ آتا ہے، وہ پوری دنیا سے ڈالر خریدتا ہے. وہ دو لڑنے والے ممالک ہیں تو دونوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہوتا ہے. ایک ملک میں اگر حکومت کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو وہ حکومت کو بھی وہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور باقی گروہ کو بھی وہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے. ایران عراق جنگ آپ کے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال ہے. شام کی مثال اس کے سامنے آپ کے سامنے. سعودی عرب میں مثال آپ کے سامنے ہے کہ پہلے وہ ڈراتا ہے انہیں یہ کہہ کے کہ ایران سے آپ کو خطرہ ہے، ڈرانے کے بعد وہاں پہ اسلحہ فروخت کر دیتا ہے. پھر امریکہ کی وہ کمپنیاں انڈر دا ٹیبل ایران جو ان کے لیے بلیک لسٹ ہے، وہ ایران کو بھی امریکی کمپنیاں اسلحہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں. وہ دونوں کو ڈرا کر ایک دوسرے سے اسلحہ فروخت کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ پوری دنیا میں امن و امان کو تباہ کریں گے، جب آپ پوری دنیا میں انتشار پھیلائیں گے، پوری دنیا میں انارکی پھیلائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا گھر اس سے محفوظ رہے؟ تو امریکہ نے کو جنگیں پوری دنیا میں چھیڑی تھی، اس کے اثرات اس وقت امریکہ کے اندر نظر آنے لگے ہیں. امریکہ میں اس وقت ڈپریشن، ٹینشن اپنے انتہائی عروج پر ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے. امریکہ کی اکانومی کہتے ہیں یہ افغانستان کو ہے کہ ہم نے افغانستان کو یہ کر دیا، افغانستان کو یہ کر دیا، جبکہ امریکہ کی اکانومی خود اس وقت کریش ہونے کو ہے. آپ اگر ڈاکومنٹس نکال کے دیکھیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں تو یو این کا سب سے بڑا ڈیفالٹر امریکہ ہے. یو این نے جو پیسے مختلف ملکوں سے لینے ہوتے ہیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے، وہ سب سے بڑا ڈیفالٹر، سب سے بڑا مقروض جس نے یو این کے پیسے دینے ہیں سب سے زیادہ، وہ امریکہ ہے. اس کی اپنی اکانومی بھی اسٹیک کے اوپر ہے. امن و امان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اسکول محفوظ نہیں ہے، ان کے ادارے محفوظ نہیں ہیں. پھر یہ خود اپنے اوپر جو حملے کرواتے ہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم مظلوم ہیں، یا اپنے کسی پلاننگ کو عملی جمع پہنانے کے لیے، جس کی ایک مثال 9/11 ہے، پینٹاگون پر حملہ اس کی مثال ہے. اس کے نتیجے میں ان کے اپنے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں اگر سیکیور نہیں ہے، ہمارا اتنا بڑا ادارہ پینٹاگون سیف نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس سیف نہیں ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر سیف نہیں ہے، تو ہم کیسے سیو ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے وہ اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں. انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا، میری طرف قدم اٹھانے والا، میرے پڑوس میں رہنے والا ہر آدمی کسی بھی وقت میری جان اور مال کو لوٹ سکتا ہے. وہ ہر وقت اس ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذرا سا اشتعال ان کی ان فیلنگز کو ٹریگر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کسی بھی بندے کو مار دیتے ہیں. اس سے پہلے کئی اسکولوں میں ایسا ہو چکا ہے، کئی اسکولوں میں، ایک نہیں درجنوں اسکولوں میں ایسا ہو چکا ہے. کسی لڑکے نے بلا وجہ جا کے گن نکالی اور شوقیہ ویڈیو گیم کی طرز پہ فائرنگ کر کے کئی بچوں کو مار دیا. تو امریکن معاشرہ اس وقت وہ فصل کاٹ رہا ہے جس کا بیج انہوں نے بویا تھا، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت اس دہائی میں امریکہ میں سفید فام اور سیاہ فام کی خلیج بہت وسیع ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹ لاسٹ ایئر کی بات ہے غالباً، جب جارج فلائیڈ کا قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوتا ہے. مگر کیا کالوں کو اس کے بعد حقوق مل گئے؟ کیا اس کے بعد کالے امریکہ میں آزادانہ موو کر سکتے ہیں؟ کیا کالوں کے لیے دروازے تمام کے تمام جو بند تھے وہ کھل گئے؟ آنسر از نو. ہاں، چھوٹے سے پورشن کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں نسلی تعصب نہیں برتا جاتا، کچھ کالوں کو بھی سامنے لایا جاتا ہے، مگر ایکچولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نسلی تعصب جو ہے یہ بھی امریکہ کی جان لے کر چھوڑے گا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ان سب میں مظلوم مسلمان ہی نکلا. آخر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی نہیں، اسلامی دنیا کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہے؟ جی، ان کے دکھوں کا مداوع یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اسے سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے. ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے پاس کئی دفعہ آتے بھی ہیں آفس میں بھی، مفتی زبیر مدنی صاحب. ایک دفعہ انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن مجید دیکھیں تو صرف ایک جگہ پر مسلمان کے لیے آتا ہے کہ مارو یا مر جاؤ. دونوں صورتوں میں تمہارے لیے جنت ہے یا اجر ہے، جو بھی ہے، مارو یا مر جاؤ. مر جاؤ کا صرف ایک جگہ، باقی ہر جگہ کفار کو پکڑو، مارو، گھسیٹو، جکڑو، ان کی جوڑوں پر مارو، ان کی گردنوں پر مارو. مارنے کا حکم ہے، مار کھانے کا حکم نہیں ہے. مگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم ایک پرامن مذہب کے حامل ہو، اور پرامن مذہب تلوار اٹھانے سے منع کرتا ہے، اسلحہ اٹھانے سے منع کرتا ہے. حالانکہ مذہب پرامن ہوگا ہی اس صورت میں اگر آپ اسلحہ اٹھائیں گے تو. بالکل.
وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک چوکیدار تھا, تو ایک آدمی باہر سے آیا, تو اس نے پوچھا کہ گاؤں کے لوگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا بڑے ایماندار, بڑے صلح پسند, میں 10 سال سے یہاں پر ہوں, نہ کوئی چوری ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا. اس نے کہا کہ اگر اتنے ہی اچھے لوگ ہیں تو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا کیوں ہے؟ کہتے ہیں انہیں ٹھیک رکھنے کے لیے. تو ڈنڈا جو ہے وہ لوگوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ نے تلوار اپنے ہاتھ سے رکھ دی, جب آپ یہ بھول گئے کہ آپ کے نبی جنہیں آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں, انہیں کو نبی السیف بھی تو کہا جاتا ہے, انہیں کو نبی المقاتل فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے, وہی نبی الملاحم بھی ہیں, وہ جنگوں والے نبی ہیں. آپ کیوں نہیں اس بات کو یاد رکھتے؟ تو جب آپ نے اپنی اساس کو بھول گئے, جب آپ اپنی نظریات کو بھول گئے, آپ قرآن مجید کی بیسک اسپرٹ کو بھول گئے. میں مولانا مسعود اظہر صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 484 آیات قرآن پاک میں جہاد و قتال کے بارے میں ہیں. اب جس بارے میں 484 آیات ہوں اور آپ انہیں پس پش ڈال دو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دنیا میں عروج پا سکو؟ آپ کہتے ہو تم تیر ماری جو, میرا سینہ تمہارے سامنے حاضر ہے, تم گولیاں ماری جو, تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. کیا مسلمان گولیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کم آن, واٹ از دس نانسنس؟ تو جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے, پہلی بات تو یہ کہ ظلم کے آگے سر جھکانا نہیں, ظالم کا ہاتھ پکڑنا, ظالم کا ہاتھ کاٹ دینا نہیں سیکھیں گے, اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نہیں ہیں, آپ جغرافی اور قومی ریاستوں میں کٹے ہوئے ہیں. کشمیر کا مسئلہ علاقائی مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ علاقائی مسئلہ, افغانستان کا مسئلہ خطے کا مسئلہ, روہنگیا کا مسئلہ ان کا مسئلہ, سنکیانگ کا مسئلہ, چائنا کا مسئلہ. بھئی امت مسلمہ کہاں پر گئی؟ جب آپ امت مسلمہ کو زندہ کریں گے, جب آپ امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرو دیں گے, پھر دنیا آپ سے ڈرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی دیکھیں 57 ملک آپ کہتے ہیں, یہ 60 پلس ہے اس وقت جو مسلم ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے صحیح بے شک, کوئی یہاں سے پوری دنیا کا ورلڈ میپ دیکھیں تو کسی ایک جگہ سے بھی کوئی پھڈا کرے, اگر وہ 60 کے 7 ملک اکٹھے ہو کے اس پہ ٹوٹ پڑے, یا انہیں پتا ہو کہ 60 ملک مجھ سے تجارت نہیں کریں گے, ہم سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے, ہماری افواج کو, ہمارے ٹریڈ کو, ہمارے کارگو کو اپنے ملکوں سے راستہ نہیں دیں گے, وہ ایک ہے بالکل, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ پہ ظلم کر سکیں؟ یہ 60 ملک مل کے ایک کرنسی بنا لیں تو ڈالر کو کیسے پٹخ نہیں دے سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ان کے لیے نہیں. یہ سارے مل کے اپنے میڈیا چینلز ایک جیسے بنا لیں تو میڈیا باہر کے جیت سکتے ہیں کہ نہیں؟ اقوام متحدہ کو ختم کر کے مسلم ورلڈ کی UN بنائیں تو کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب ممکن ہے. ایون کہ خلافت عثمانیہ کا پیریڈ آپ کے سامنے ہے, اگر آج مسلمان اسے دیکھ کے اپنی علاقائی اور قومیتی تعصبات کو بیک پہ ڈال کے خلافت عثمانیہ کو ذہن میں لے آئیں اور اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ریورس ہونا شروع کریں کہ مسلمان ایک ہو جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ہمارے سوا کوئی اور سپر پاور نہیں ہو سکتا. مگر دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ نہ ہو, اسی لیے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے کیپچر کرتا ہے, کسی کو لالچ کے ذریعے, کسی کو دھمکی کے ذریعے, کسی کو کسی اور طریقے سے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن مسئلہ ناظرین پھر وہی ہے کہ تخت و تاج کسے عزیز نہیں ہوتا. آپ نے تمام تر صورتحال جانی کہ کیسے دنیا کے نگہبانی کے دعوے کرنے والے حقوق کے علمبرداروں کے اصل جو چہرے ہیں وہ آپ سب نے جانے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.